بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ بیرونی مملکت جانے کے لیے سعودی شہری کو ویکسین کی دونوں خوراکیں لینا ہوگی۔ اس پر عمل درآمد 9 اگست سے شروع ہوگا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی اسپیک کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بیان میں کہا کہ وزارت صحت نے سفارش کی ہے کہ دنیا بھر میں وبا کی نئی لہر آنے اور وائرس نئی شکلوں اور صورتوں میں ابھرنے کے پیش نظر ضروری ہے۔ کسی بھی سعودی شہری کو اس وقت تک مملکت سے باہر جانے کی اجازت نہ دی جائے جب تک وہ ویکسین کی دوسری خوراک نہ لے۔ بیان میں کہا گیا کہ نئے وائرس سے نمٹنے کے لیے ویکسین کی ایک خوراک ناکافی ثابت ہو رہی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ معتبر تحقیقات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ویکسین کی دونوں خوراکیں نئے وائرس سے بچانے میں مؤثر ہے۔ وزارت داخلہ نے بیان میں مزید کہا کہ وزارت صحت کی سفارش کے پیش نظر کہ 1 محرم 9 اگست سے کسی بھی شہری کو ویکسین کی دوسری خوراک لیے اس کے بغیر بیرون ملک سفر کی اجازت نہیں ہوگی، دوسری خوراک لازمی ہے۔ بیان کے مطابق اس پابندی سے 12 برس سے کم عمر بچوں کو مستثنی قرار دیا گیا ہے، بشرط سفر سے قبل سعودی سینٹرل بینک سے منظور شدہ میڈیکل انشورنس پالیسی پیش کرے۔ کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے ان شہریوں کو سفر کی اجازت دی جائے جو وائرس لگنے کے بعد 6 ماہ کا عرصہ گزر چکے ہو۔ وائرس لگنے والے جو افراد ایک خوراک لے گئے وہ بھی سفر کر سکیں گے۔ سعودی عرب میں نگران پولیس نے ہیلتھ آئسولیشن کی خلاف ورزی پر مزید 10 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی اسپیک کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرین کو قرنطینہ کی ہدایت کی گئی تھی۔ بعض کو ہاؤس آئسولیشن اور دیگر کو ہوٹل قرنطینہ کا پابند بنایا گیا تھا۔ بیرون ملک سے آنے والوں پر ہوٹل قرنطینہ کی پابندی تھی۔ ان افراد نے اس کی خلاف ورزی کی جس پر انہیں حراست میں لیا گیا ہے۔ نگران پولیس کا کہنا ہے کہ آئسولیشن کی خلاف ورزی قابل سزا عمل ہے۔ اس پر جرمانہ اور قید کی سزا ہے۔ 2 لاکھ ریال جرمانہ یا 2 برس تک قید ہو سکتی ہے۔ خلاف ورزی دہرانے پر سزا دوگنی ہوگی۔ اگر خلاف ورزی کرنے والا غیر ملکی ہوگا تو قید اور جرمانہ کے بعد اسے مملکت سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ حجاج نے پیر کو میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا۔ حجاج نے مسجد نمرہ اور میدان عرفات میں عبادت اور دعائیں کی اور حج کا خطبہ سنا۔ کورونا کے وبا کی وجہ سے حجاج کو خصوصی بسوں میں سماجی فاصلے کی پابندی کرتے ہوئے مینا سے میدان عرفات پہنچایا گیا۔ سورج غروب ہوتے ہی حجاج مزدلفہ کا رخ کریں گے جہاں سے وہ رمی کے لیے کنکریٹ چنیں گے اور رات وہیں بسر کریں گے۔ منگل 10 ذی الحجہ کو نماز فجر کے بعد حجاج مینا کے لیے روانہ ہوگے۔ سعودی عرب نے یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کے بچائی ہوئی مزید 1581 بارودی سرنگیں صاف کی ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی اسپیک کے مطابق 10 سے 16 جولائی کے دوران یہ بارودی سرنگیں صاف کی گئی ہیں۔ ان بارودی سرنگوں میں 7 اینٹی پرسنل، 1013 اینٹی ٹینک شکن، 558 بغیر دھماکے والی جبکہ 3 دھماکے والی تھی۔ واضح ہے کہ شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات مسام کے نام سے حوثیوں کی بچائی ہوئی بارودی سرنگیں صاف کرنے کا پروگرام جاری رکھے ہوئے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر مسام پروجیکٹ یمن کے عوام کے دکھوں کو کم کرنے میں مدد کے لیے متعدد اقدامات میں سے ایک ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز امدادی سینٹر کے تحت مسام منصوبے کا مقصد یمن کے مختلف شہری اور دیہی علاقوں سے بارودی سرنگوں کی صفائی کرنا ہے تاکہ معصوم شہریوں کی جانوں کو ان سے محفوظ کیا جا سکے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ اب تک کسی حاجی کے کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کی اطلاع ملی ہے اور نہ کسی کا انتقال ہوا۔ الاخباری کے مطابق پریس بریفنگ میں ترجمان نے بتایا کہ حجاج کی صحت و اطمینان بخش ہے۔ متعدد مرض میں مبتلا ہونے کا کوئی واقعہ ریکارڈ پر نہیں آیا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ حج ایام شروع ہونے کے بعد سے اب تک 485 حجاج نے صحت خدمات کے لیے رجوع کیا تھا۔
جو انہیں فراہم کی گئی۔ وزارت حج عمرہ نے بریفنگ میں بتایا کہ حاجیوں کے قافلے میدان عرفات سے مزدلفہ پہنچے ہیں۔ 2700 بسوں کے ذریعے حجاج کو عرفات سے مزدلفہ منتقل کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے مزید کہا کہ میدان عرفات میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے کی کئی کوششیں ناکام بنائی گئی ہیں۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔